میری خیال یہ ہے کہ آپ لوگ جو میں قرآن کی آیت پڑھوں اس کو غور سے سمجھیں اور اس کی تفصیل کو اپنے دماغ میں بٹھائیں اور دین کا کام ہر بندے کے لیے ایک جگہ پر ہے. میرے لیے خصوصیت نہیں ہے، آپ لوگوں کے لیے ہے. آپ لوگ دین کا کام کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ لوگ جانی طور پر کر سکتے ہیں، جانی طور پر کریں. کہیں میں پر ہوں آپ خود بھی جائیں، لوگوں کے ساتھ ہوں. کہیں آگے کو بیٹھے لوگ مصیبت میں جاتے ہیں. اپنے بچوں کو دین دنیاوی تعلیم کے ساتھ دین پڑھائے. میں تو کیمیکل انجینئر ہوں لیکن دین کی تعلیم ہے کہ آپ کا جہاں پر علماء سے محبت ہے، اپنے مال ہے تو مال کی زندگی، جان کی زندگی وہاں پہ کروا سکے. میں تو سمجھا کہ میں تو ہو رہی ہے وہ پیچھے اپنے کو سکھاتے ہیں. آج میں نظر لے کر یہ دین کا کام ہے، یہی دین کا کام ہے. تو تعلیم کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے پڑھی کی سورہ نور کی آیت نمبر 55 کو تلاوت کرنے کا شرط کیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ نے ایک وعدہ کرا ہے، اللہ نے وعدہ کرا ہے. بہت سارے اللہ فرماتا ہے وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے والذین آمنوا، ان لوگوں سے جو ایمان لے رہے ہیں، منکم، محبت تیرے غلاموں میں. منکم کا معنی کیا ہے؟ تیرے غلام. دیکھو کون کی زمین عربی کے مطابق مخاطب کے لیے آتی ہے، سمجھ کے لیے آتی ہے. میں آپ کو مخاطب ہوں، میں کہوں گا السلام علیکم، تم سب پر سلام ہو. جو کشمیر میں کہوں گا میں السلام علیکم نہیں کہہ سکتا. سلام اردو کے اوپر ہوگا جو سامنے ہے مخاطب ہے. تو کہا من کو تھوڑے تیرے غلاموں کے لیے یہ حکم ہے، میں اللہ ان سے وعدہ کر رہا ہوں. اللہ کا وعدہ کر کے اللہ نہیں کرتا. میرے اللہ کیا وعدہ کرتا ہے؟ میں عام ایمان کے اعلیٰ درجے میں ہوں، لیکن ایمان میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا عامل صالح، اور عمل صالح میں جو سب سے اعلیٰ ہوگا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ جو ایمان میں بھی کامل اور عمل صالح کے اندر نیک اعمال میں بھی کامل ہوگا، میرے اللہ تو کیا دے گا اس کو؟ میں نام تحقیق کا لگا کے نور ثقیلہ کے ساتھ کہا کہ کیونکہ عام تھا اس کو خاص کیا کہ ایمان کے اعلیٰ درجے پر اور جو عمل صالح کے اعلیٰ درجے پہ ہوگا تیرے غلاموں میں یا نبی ان کو میں زمین کے اندر خلافت عطا کروں گا. بات نہیں ہے. آج آپ کئی دوست آپ ملے گئے اپنی بڑی مانتے پہلے نہیں ہو تو مانتے ہیں بھائی کوئی مانتے جی کو وہ قاصد ہے، وہ ظالم ہے، وہ جابر ہے، نوز باللہ لگا ایسی کلمات کریں گے. قرآن دیکھو، ہمیں کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، ہم تو اللہ کے قرآن کو ماننے والے ہیں. اہل سنت کا منہج ہی اہل سنت ہے، وہ قرآن اور رسول کی حدیث کو ماننے والا ہے. قرآن کہتا ہے کہ خلافت اسی کو ہی ملے گی جو آمنو بھی ہوگا اور عمل صالحات بھی ہوگا. کسی غالب کو، ظالم کو، جابر کو خلافت نہیں دوں گا. اے نبی تیرے غلاموں میں خلافت اسی کو ہی دوں گا، میرے بعد سے خلافت دوں گا اور آمنو بھی ہوگا اور عمل صالحات بھی ہوگا. دیکھو بھائی کس کو خلافت کون سی بات ہے؟ پہلا خلیفہ معلوم ہوا قرآن سنت کے مطابق یار تو نعوذ باللہ اللہ اپنا وعدہ کر کے چھوڑ گیا. ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کے وعدے خلاف کرتا نہیں ہے. اگر اللہ نے وعدہ کیا حضور کے صحابہ سے تو پورا بھی کیا ہوگا. اب پورا کیا ہے تو آنکھ کے کھول کے دیکھو نظر آتا ہے. پہلا خلیفہ ابو بکر، دوسرا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری خلیفہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھے خلیفہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. معلوم ہوا یہ خلافت اللہ کے بعد جس چیز کوئی ہاتھ میں شدہ کرتے نہیں تھی. قرآن ہے، اس قرآن میں کیا تفسیر کریں گے؟ اچھا میں جب اہل تشریف دوستوں کی تفسیروں کو دیکھنا شروع کیا ہے تو علماء کو اپنی اس آیت کے لکھتے جا رہے ہیں، سوچا کہ دیکھتے وہ کیا لکھتے ہیں. اب انہوں نے کیا لکھا؟ پہلا قول یہ لکھا کہ دیہات المراد ہو خلفاء ثلاثۃ ابو بکر عمر و عثمان. پہلا قول کو یہ لکھنے میں مجبور ہے، لکھ دیا. پھر دوسرا قول یہ کہتے ہیں کہ پہلا قول تو ہے لیکن ہم اس کو زیادہ نہیں مانتے ہیں، دوسرے قول کو مانتے ہیں. دوسرا قول کون سا؟ جی ایما علی بیت مراد ہے، آل بیت مراد. ہم نے کہا کہ ہمارے بہتر مانتے ہیں حضور کے صحابہ مانتے ہیں. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پہلے تین اگر نعوذ باللہ تمہارے عقیدے کے مطابق آ سکتے ہیں تو جو کا تم کہتے ہو وہ آل بیت میں سے مرادی ہے تو وہ جو قرآن اس بات کے مطابق ہے. تو میں نے کہا پوری تاریخ اسلام میں پوری آل بیت کے شخص سے دوسرا بنی ہے، ایک مرادی علیہ السلام اور ایک محمد علیہ السلام. آپ نے صرف دو، تو باقی جو پہلے خلافت تھی
مراد ہے؟ میں نے کہا وہ قرآن تو کہہ رہا ہے من کو اے سونا تیرے غلاموں میں جو عمل صالحات ہوگا اس کو پورا کروں گا میں نہیں کرتا لوگی غلام سے نہیں ہے آج صحابت کی اس بات کی تو یہ قرآن کی ایک ہی تفسیر ہے جس پہ کوئی ڈبیٹ نہیں وہ یہ ہے اس سے مراد ابو بکر صدیق بڑے پاک عثمان غنی اور مولانا علی اللہ کرم اللہ اب زیادہ بات کر رہی ہے اب عثمان غنی خلیفہ ہے کون سا خلیفہ ہے قرآن حد شدہ نہیں ظالم نہیں ہے قرآن کی اللہ کے وعدے سے خلیفہ بات جا رہی ہے اب اگلی بات عثمان غنی وہ ہے اللہ کے بڑے عثمان غنی کو کچھ ایسے مطلب دیے گئے جو القبات امت میں ایسے القبات کے ایک آپ کا جتنا ضرور اشارہ ہے دور کو شکریہ ہوتا یعنی ویسے تو کئی جگہ حضور نے فرمایا کہ ابو بکر سے جلنا عمر سے جلنا عثمان سے جلنا نہیں لیکن کئی ایسے مقامات ہیں جہاں خصوصی عثمان غنی کے ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا گیا نمبر ایک جب مسجد نبوی کی توسیع کی گئی فرمایا کون ہے جو مسجد نبوی کی یہ زمین خرید کر جو ہے وہ وقف کرے گا اور مسجد نبوی کی توسیع ہوگی وہ جنت کی بشارت سنے گا جا کے عثمان غنی پیسے لے کے آئے اور زمین خرید کر کے پیش کر دی حضور نے بتایا عثمان مجھے مستعد ہو کے وہ جنت دی ہے یہ بتا ہے آج اللہ کا نبی جس مسجد کے اندر نمازیں ادا کرتا رہا ہے جس کو مسجد نبوی کے نام سے آج بھی جانا جاتا ہے وہ عثمان غنی کی زمین رکھی ہوئی ہے اسلام میں اسلام ہے اور اس نے چلا کر کے میں کو سمجھا سے بات ہوئی میں اس کو بس روز ہوا میں سمجھنا چاہتا ہوں آپ کو عثمان غنی کی اہمیت کیا ہے دین میں نوجوانوں کو بتاؤ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ صحابہ کرام کی اہمیت کیا ہے کہیں کسی طالب دوبارہ جھنڈے کو دیکھ کر کے کہیں اپنے عقائد خراب کرنے بات کر رہے ہیں بالکل خیال کریں اس چیز کو اس کی ضرورت ہے دو خوشخبریوں والا ایک تو یہ اور ایک اور خوشخبری ہے سائنس کے شام آپ ایک اور مقام پہ آپ کو جنت کی خوشخبری سنا جب مسلمان پیاسے کر سکتے تھے پانی آئے خرید کی مینا پڑتا تھا تو وہ پہلے امہ ایک جھوٹی کا کنواں تھا فرمایا کون ہے کنواں خرید کر کے مسلمانوں میں وقت کرے گا اس کو جنت کی طرف جو نہیں ہے جہاں عثمان غنی پیسے لے کے آئے اور کنواں خرید کر کے مسلمانوں میں وقت کرے جہاں سے ایک اور بات بھی آج کل میں چلا سنوں گا جو میں بنی ہوئی بات ہوتی کہ آج کل آپ سے نہیں بولتے اور کئی جگہوں پہ پانی ختم ہو گیا تو کسی پڑوس کے پاس پانی نہیں تو آپ لوگ بھی دیکھتے آپ کے مسئلے پانی رکھتے ہیں اپنے یہ عثمان غنی کی سمجھ ہے یہ بہت بڑا کجایا ہے کسی اعتبار سے پانی کہیں بھی چاہیے ہو آپ لوگوں کو یہ سب کی چیزیں ضروری ہے اور یہ اسلام کی بہت بڑی قربانی ہے اور عثمان غنی نے وہ پانی کا خوب دے کے دیا تو اللہ کے رسول فرمایا عثمان غنی کو یہ چاہیے جیسے کہ ہم نے فرمایا کہ آپ کے علاقے میں ضرور رہا ہے آپ کی پہلی بیٹی رکئی آپ کے حساب ہے دماغ کی تو اللہ کے نبی ان کے جذبات کی بات الگ لگی ہے اپنی دوسری بیٹی کا خدا ہے الموج مطبیعت کے جانے کی میں نے اس وقت تک عثمان کو اپنی دوسری بیٹی کا نکاح نہیں کیا جب تک اعتماد سے نہیں ہوا آج کل اگر ایک بیٹی پہلے جماعت میں کے نکل ملے ہو نا تو اس میں دیکھتا ہے کہ پہلے خوش نہیں تھی دوسری نہیں ہوا لیکن دوسری بیٹی نے جب اپنے جماعت کے ساتھ معلوم ہے تو ہماری بیٹی چھاڑا اپنی دو بیٹیاں دے دی اسی کا آگے تو لوگ آپ ایک اور لگا بھی ہے ذو ہجرت ہے یہ بھی تو ملتا ہے ذو ہجرت ہے دو ہجرتوں والا میں نے پہلے آپ کی صحابہ ہی یہ قربانی دے سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو چھوڑ کر کے اپنے بال بچوں کے اور اپنے خاندانی نظام کو چھوڑ کر کے دین کی خاطر جو نکلتے ہیں وہ کرتا رہے گا آپ نے دو حصے کے لیے بھی آپ کو احساس ہے جب آپ نے اسلام قبول کیا جیسا کہ تعلیم بتا ہے کہ بہت سخت ان کے اوپر رزق کی گئی تو ہمارے اوپر نے بڑا کم کیا پورے بنایا جاؤ ہے کہ آپ کو جان کر جاؤ پہلی ہجرت یہ پہلی ہجرت اور پھر دوسری ہجرت مدینہ کی طرف یہ دو ہجرت طے کیا ہو گیا اور ذل سے کرتا ہے کہ آپ کئی جگہ میں نے یاد کیا کروں گا ذل سے کرتا ہے کہ اعتبار سے دو مقام جہاں پہ عثمان غنی نہ تھے اور اللہ کے نبی نے کچھ نہیں کیا ایک بدر کا مقام عثمان غنی دربار میں ایک لباس پہن کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں یا رسول اللہ میں تیار ہو کے آ گیا تو درم بھی لے لی ہے سواری بھی لے لی ہے آج ہم جہاد
فرمایا میری بیٹی کو کیا حال ہے، کہا جاتا ہے مجھے چلی گئی ہے، فرمایا آپ کا نبی کی بات بتا دو، اپنی تلوار کو رکھ دو، اپنی سواری کو باندھ دو. کہا کہ یا رسول اللہ میں نے قرآن پڑھا ہے والعادیات ضبحا والموریات قدحا، جو جہاد میں نکلتے ہیں، جو یا رسول اللہ آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نکلتے ہیں، ان کی تو شان یہ تو والا ہے کہ یا رسول اللہ میں اس بدر کے اندر کیسے پیچھے رہ جاؤں. رسول نے فرمایا تو بدر میں پیچھے نہیں ہے، تو بدر میں ہی شریک رہے گا. یا رسول اللہ کیوں فرمایا تو جا کے میری بیٹی کی ہمت کر، تو کہیں کہ اپنی بیٹی کی ہمت کر، تو خدمت گھر میں کرے گا تجھے مقام بدریوں کا ملے گا. آج تک جتنی بھی کتابیں بدر کی لکھی گئی پڑھیے سب میں عثمان غنی شامل ہے، اور جب ہمارے محمد اتنی باری آئی نا عثمان غنی بلایا گیا اور ہمارے والے رسول نے صحیح کروایا. اور دوسری چیز جو کہ رحمت صاحب نے بیان کی ہے چند باتیں آپ کو درج کر دیتا ہوں، وہ ہے یہ صلح یا جو بیعت رضوان ہے، یہ بیعت، اس بیعت میں تو بڑے بڑے لوگوں کی جو وہ کمر توڑ کے رکھ دی، بڑے بڑے جو بدمذہب ہیں ان کی کمر توڑ کے رکھ دی بیعت میں قرآن کی ادا. عثمان غنی ہے ایسی بات نہیں جیسے کہ تو آپ کی افواہ پھیلی، جھوٹی افواہ کہ تمہارے دو شہید کر دیے گئے. جب افواہ پھیلی اللہ کے نبی نے فوراً انتظار میں آئے اور ایک درخت کے نیچے ڈھابا کو جمع کروایا، کون کون ہے جو عثمان کی جان دے گا. ابھی ہم عمرے کی حالت میں ہے، افغان کے لیے 250 کا سفر کرتے ہیں، واپس چلتے ہیں، تلواریں لے کے آتے ہیں، گھوڑے لے کے آتے ہیں، ہمارے پاس تلواریں نہیں ہیں، جنگی لباس نہیں ہے، تو آگے جب کیسے کریں گے. کسی ایک ساتھی جو آپ عثمان غنی کی اہمیت دیکھیں، میں کہتا ہوں کوئی مانے نہ مانے، آمنہ کے لال کے غلام اس حدیبیہ کے مقام میں کہتے ہیں کہ ہم 1400 غلام عثمان غنی کے لیے جان نثار کرنے کو تیار ہیں. بات یاد ہے اسلام میں عثمان غنی کی اہمیت دیکھیں، باقی چیزوں کو چھوڑ دیں، فقط یہ دیکھیں ابھی افواہ پھیلی ہے سچ مچ کی شہید بھی نہیں ہوئی، سچ مچ کی شہیدوں نہیں ہوئی ہے، ابھی جھوٹی افواہ پھیلی. آمنہ کا لال یہ کہہ رہا ہے کون کون ہے تم میں جو عثمان غنی کے لیے جان دینے کو تیار ہے. 1400 صحابہ جس میں ابو بکر عمر بھی موجود ہے، مولا علی بھی موجود ہے، سب کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم جان دینے کو تیار ہیں. حضور نے کہا آؤ ہماری بیعت کرو. یہ بیعت تمام علماء کا متفق ہے کہ بیعت کی جان کی فرض لگا ہے، موت پر ہے کہ موت پر. میں آج یہ کہتا ہوں آؤ میرے ہاتھ میں بیعت کرو، جا کرتی ہے بارڈر پہ ہمیں جان دیتے ہیں. یہ کس طرح کی بیعت تھی کہ جناب جان دے دیں گے، یا تو مر جائیں گے یا ہمارے غنی کا تو مار جائے گا. تو جو ہے بات جاری ہے، بس ہر بات میں بات کلوز کر رہا ہوں، لیکن یہ جب جو مقام ہے کہ عثمان غنی کے لیے افواہ نہیں اللہ کے رسول کے خلاف آئے. ابھی بات کریں حضور جب سب کی بیعت ہوئی، حضور نے اپنی بات کو عثمان کی بیعت لے رہا ہوں. میں اسلامی یونیورسٹی کے ساتھ ایک علامہ صاحب بیٹھے دیتا ہوں، پڑھ رہے تھے ہم کو ساری حدیث بڑی بخاری میں 4704 حدیث ہے صحیح بخاری میں. اب وہ حدیث پڑھی وہ کہتے ہیں دیکھیں اگر نبی کو غیر کا علم ہوتا تو نبی جو ہے یہاں پر یہ اقدام ہی نہ کرتے. یہ کہ مسئلہ ہے آپ یہاں بلا دیں کیونکہ آج آپ سنی بیٹھ ہے. اگر نبی کو علم غیر ہوتا تو نبی جو ہے یہاں پر یہ اقدام نہ کرتے، غصہ نہ ہوتے، وہ کہہ دیتے بھائی عثمان غنی شہید ہی نہیں ہوتے. تو یہ نبی کا ہم میرا سوال نہ اٹھانا اس بات کے لیے کہ میرے پاس نہیں ہوتا. میں نے کہا کہ یہ سوال کا وجود ہے نہ ہوتی ہے ہوتا نہیں ہوئی ہے. بات بنی ہے بھائی بیعت زندہ کی ہوتی ہے، عید بھی زندہ کی ہوتی ہے. یہ دو چیزیں زندہ کرتے ہیں، مردہ کی نہیں ہوتی. یا زندہ جب عثمان شہید ہو گئے ان کی بیعت کو لے رہے ہیں. بیعت تو حل کی ہے، بیعت نے کہ بتایا کہ میرا کچھ اور ہے، اور سوال نہ کرنا اللہ نے فرمایا رب کو ہے تو اللہ کو سوال کرنا اس بات نہیں کہ اللہ بات نہیں ہوئی. اللہ نے فرمایا مجھے یاد نہیں کرا ہے اس کا جو نہیں کہ اللہ کی بات نہیں ہے، مطلب یہ کہ حکمت اراد ہے. اگر حضور خاموش نہ رہتے تو یہ قرآن میں نازل ہوتا. یہ عثمان غنی کی شان جو آج ہم بیان کر رہے ہیں قرآن سے یہ بیان نہیں ہوتا. اور پھر کہا کہ دیکھو میرے صحابہ بھی عثمان غنی کی جان دینے کو تیار ہے، اور میں محمد وہ ہوں جس پر عرب کے نوجوان جانے دیتے ہیں. میں اللہ کا وہ نبی ہوں جس پر عرب کے نوجوان قدمیں کٹاتے ہیں. میں اللہ کا وہ نبی ہوں، لیکن میں بھی بیعت کر کے کہہ رہا ہوں عثمان غنی کے لیے میں بھی جان دینے کو تیار ہوں. نہیں بات سمجھ آؤ. اللہ کے نبی نے کہا کہ میں بھی عثمان غنی کے لیے دنیا میں مجھے نہیں بلایا. اللہ تعالیٰ کا میرے دل نہیں آیا کہ کسی نبی نے کہا میں مجھے کی جان دوں. یہ اشارے سے بڑی کیا اشارہ کی بات ہے. اور یہ جب بیعت ہو گئی اب
الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللہ نے قرآن نازل فرمایا سونے تو بھی اس مارے گھنی کے لیے غمزدہ ہے، تو بھی اس مارے گھنی کے لیے جان دینے کو تیار ہے، تیرے صحابہ بھی جان دینے کو تیار ہے. اب میں اللہ عرش بری سے قرآن نازل کر رہا ہوں، جو اس مارے گھنی کے لیے جان دینے کو تیار ہے میں اللہ اس سے راضی ہو گیا ہوں. اور عن المؤمنین، اور یہ ایمان والے بھی ہیں. اور فرمایا میں نے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے، میں نے دلوں کو بھی دیکھ لیا ہے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ بعد میں بدل گئے تھے، وہ بعد میں بدلنے والا بھی رستہ بند کر دیا. اللہ نے فرمایا میں نے ان کے دلوں کو دیکھا، جب دل ثابت قدم تھے پھر میں نے کہا رضی اللہ ان سے راضی ہو گیا. وہ ایمان والے بھی ہیں. اور جس درخت کے نیچے بیعت ہوئی اللہ نے فرمایا اس درخت کو بھی میں نہیں چھوڑوں گا. اس درخت کا بھی ذکر کر دیا کہ وہ درخت بھی آج بھی وہ نشانی موجود ہے. جو ہے اللہ نے سکینہ دے دیا. اور میں جو تیرے ہاتھ میں بیعت کی ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اللہ کا نبی جان دے چاہتا ہے، ہمیں کلام بھی جان دے چاہتا ہے، ایمان ہے اس میں کوئی اصلاح نہیں، اس کے سینے میں کوئی اصلاح نہیں. اور میں اس بات پر تمہارے بھائی کی بحث ہوئی نا کہ امام آدمی یہ اللہ ہوتا ہے جو آگے نہ بات نہیں. اللہ نے کہا جس ہاتھ سے بحث کی گئی ہے سوچے نبی یہ اللہ کا ہاتھ ہے. اسی لیے تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے مذکر بات کی ہے کیا کیا پورا وہ کہتے ہیں ثم الرضا على ابي بكر وعن عمر ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر ثم رضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي القرن مولاي صل وسلم دائما ابدا. جعفر والخلق مالی من علوذ به جعفر خلق مالی من علوذ به سوى ذا حلول الحدث الحمامي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آپ لوگوں کو اپنی برگاہ میں